درد سہہ بھی تیرا نام لیے، ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا، ہر وقت کے موسیٰ کو بچاتا تو ہے، پر قصہ عزیر کے قرآن گواہ ہے، مردوں کو سر عام جلاتا تو ہے، پڑ جائے کسی وقت مریم پہ جو تہمت، طفلان کو جھولے سے بلاتا تو ہے، اور ابو جہل کے ہاتھ میں صدحال کے گونگے، ابو جہل کے ہاتھ میں صدحال کے گونگے، پتھروں سے بھی کلمہ پڑھواتا تو ہے۔ آبا بابا زندہ باد۔ ابو جہل کے ہاتھ میں صدحال کے گونگے، پتھروں سے بھی کلمہ پڑھواتا تو ہے، وقت کی تنگی دامنگیر ہے، بڑی تیزی کے ساتھ مائک پر آواز دے رہا ہوں، ارشاد القادری منظری مائک پر آ رہے ہیں۔ دل وہ دل ہے جو دل تیری محبت میں رہے، سب سے اچھی وہ زبان جو تیری مدحت میں رہے، ہے ثنا خوان محمد کا بھلا کوئی جواب، کاش اظہار بھی ایسوں کی جماعت میں رہے۔ شاید آپ اس بات سے ناراض ہیں کہ آپ کو یہ کہہ دیا گیا کہ جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہوتی اس سے بہتر تو مخنث ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو خوشخبری یہ سنا دوں سید عالم القادری کی موجودگی میں کہ مومن مرد کامل کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو وہ مخنث سے پھر بھی بہتر ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ ہے شریف، مخنث کبھی مرد سے، مرد کامل سے بہتر نہیں ہو سکتا کسی بھی اعتبار سے، اس لیے کہ بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں جو یہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ مخنث سے بہتر مرد ہی ہوا کرتا ہے۔ کہہ دیں سبحان اللہ، اور زور سے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ بہت اچھے بیانات ہوئے، تھوڑی آواز اس کی وہ کر دیں، اور چونکہ وقت کم ہے میں چند باتیں رکھوں گا اور اس کے بعد گزر جاؤں گا۔ سب نے اپنے اپنے اعتبار سے نبی کا ذکر کیا، اور ظاہر سی بات ہے آج کی اس تقریب سعید میں کوئی اپنے جوہر دکھانے نہیں آیا، بلکہ سب مصطفیٰ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اور شان عرب مراد آبادی بھائی کو مبارکباد دینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہم اور آپ ہیں، ہم سے پہلے ہمارے ماں باپ تھے، ماں باپ سے پہلے ہمارے دادا تھے، دادا سے پہلے پردادا تھے۔ یہ انسانوں کا وجود، یہ انسانی سلسلہ کس رشتے سے آیا؟ جواب ہوگا ماں کا نکاح باپ سے ہوا تو ہم پیدا ہوئے، ہماری دادی کا نکاح دادا سے ہوا تو ہمارے والد آئے۔ یہ انسان جو دنیا میں آ رہا ہے اس کی وجہ ایک نکاح ہے، اللہ کا بنایا ہوا یہ پاکیزہ رشتہ ہے۔ لیکن آؤ چلتے ہیں اس زمین و آسمان سے آگے چلتے ہیں، اللہ کی مخلوق کا سفر کرتے ہیں، اس تاریخ انسانیت کو ہم اس کی جناب والا اس کے اوراق کی گردانی کرتے ہیں۔ ہمارے اور تمہارے باپ یعنی انسانیت کے باپ ابو البشر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ یہ تمہارے اور ہمارے باپ ہیں۔ اللہ نے سب سے پہلے ان کو پیدا کیا، کہاں پر پیدا کیا؟ جنت میں پیدا کیا۔ کتنے خوش قسمت تھے وہ کہ آنکھ کھولی تو اللہ کی جنت میں کھولی، ان کو پیدا کیا گیا تو جنت میں بھیجا گیا۔ اسی لیے سنی سینہ تان کر کے کہتا ہے کہ جنت کسی کی نہیں، جنت سنی کے باپ کا گھر ہے۔ حضرت آدم جنت میں آئے ہیں لیکن چونکہ اکیلے تھے، چونکہ تنہا تھے، ان کا کوئی ساتھی نہیں تھا، کوئی شریک حیات نہیں تھا، کوئی ان کا پارٹنر نہیں تھا، ان کا کوئی شب و روز میں ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ تنہائی ستانے لگی، اکیلا پن بے چین کرنے لگا، ان کو جناب والا تنہائی نے بے قرار و بے چین کیا۔ رب کی بارگاہ میں کچھ دعائیں کرنے لگے، اللہ نے ان پر نیند طاری کر دی، آنکھ لگ گئی۔ اسی درمیان اللہ نے انسان کی ایک پسلی سے ایک عورت کو پیدا کر دیا۔ اب یہ اللہ کی مخلوق میں تمہاری اور ہماری امی پیدا ہو گئی۔ پہلی عورت ہے حوا، پہلے آدمی ہے آدم۔ حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھا؟ جب آنکھ بند کی تھی تو جنت میں اکیلے تھے، لیکن آنکھ کھولی تو برابر میں ایک عورت ہے، مرد کی فطرت ہے عورت کو دیکھ کر کے اس کی جانب مائل ہونا۔ حضرت آدم نے جب عورت کو دیکھا اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا تاکہ تسکین حاصل کرے، تاکہ وظیفہ زوجیت کا ارتکاب کرے، حضرت حوا کو ٹچ کرے، حضرت حوا کو مس کرے۔ جیسے ہی ہاتھ آگے
آگے بڑھایا، رب کی جانب سے آواز آئی آدم ابھی ان کو ٹچ نہ کرنا، ابھی ان کو مس نہ کرنا، ابھی ان کو چھونا نہیں۔ حضرت آدم عرض کرتے ہیں مولا جب میری بیوی ہے تو ٹچ کرنے کا حق ہے، تسکین حاصل کرنے کا حق ہے، وظیفہ زوجیت کا ارتکاب کرنے کا حق ہے، میں کیسے اس کو حاصل کر سکوں گا؟ رب کی جانب سے آواز آتی ہے آدم سن، ہماری قدرت کا نظام ہے، یہ اللہ کی شریعت کا قانون ہے، عورت کو چھونے سے پہلے مہر دینا ہوگا، مہر ادا کر دو، اس کو چھو سکتے ہو، ٹچ کر سکتے ہو، تسکین حاصل کر سکتے ہو۔ حضرت آدم عرض کرتے ہیں مولا یہ تو جنت ہے، پیسہ میرے پاس ہے نہیں تو مہر کہاں سے دوں گا؟ درہم و دنانیر میرے پاس ہے نہیں تو مہر کہاں سے دوں گا؟ اشرفیہ ہے نہیں تو مہر کہاں سے دوں گا؟ دینار ہے نہیں تو مہر کہاں سے دوں گا؟ پیسہ ہے نہیں تو مہر کیسے دوں گا؟ آواز آئی آدم اگر پیسہ نہیں کوئی بات نہیں، درہم نہیں کوئی بات نہیں، اے میرے بندے آدم سن، میرے آخری نبی محمد کی ذات پر 10 مرتبہ درود شریف پڑھ لے، تیرا مہر ادا ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں یار باقی پر والا جواب دے دو نعرے کا، ورنہ تمہاری اماں کی قسم ہے آپ کے نعرے کا جواب نہ دیا۔ ہاتھوں کو اٹھا کر بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسند اعلی حضرت، چشم شادی، خواجہ کا ہندوستان، باقی پر کا سنی مسلمان۔ رہنے دو 3 منٹ تو تم کھا جاتے ہو یار، ویسے ہی وقت کم ہے، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ یہ انسانی سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، اللہ نے ان کو بیٹے دیے، حضرت شیش ان کو دیے، لیکن حضرت آدم جب دنیا سے گئے، حضرت آدم علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، ان کے بعد یک بعد دیگرے حضرت آدم سے ہو کر، حضرت شیش سے ہو کر اور لوط سے یہ سفر ہوتے ہوتے حضرت دانیال حضرت زکریا تک پہنچا، ان سے نکل کر حضرت ہود تک پہنچا، حضرت ہود سے یعقوب تک پہنچا، یعقوب اسماعیل تک پہنچا، حضرت موسیٰ تک پہنچا، حضرت اسماعیل تک پہنچا، اور یہ سلسلہ ہوتے ہوتے تمہارے اور میرے نبی کے والد حضرت عبداللہ تک پہنچا، ان کا نکاح حضرت آمنہ سے ہوا، اور پھر وہ دن بھی آیا، وہ لمحہ بھی آیا کہ قسمت کی معراج ہو گئی، اور زمانے نے دیکھا کہ اندھیروں کا سینہ چاک کر کے آمنہ کا بیٹا تیرا اور میرا پیغمبر مکہ شریف کی مقدس زمین پہ عبداللہ کے گھرانے میں آمنہ کی گود میں خانے کعبہ کی چھتر سایہ میں عبد المطلب کے کاشانے میں اس شان کے ساتھ پیدا ہوا کہ عرب و عجم سے لے کر مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، اتر سے لے کے پچھم تک، پوری دنیا کا ذرہ ذرہ بس زبان اعلی حضرت یہ کہہ اٹھا تھا صبح طیبہ میں ہوئی بٹا بالا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میرے آقا جشن علیہ السلام شادی۔ پیدا ہوئے مکہ شریف میں، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ میرے آقا جب پیدا ہوئے تو اس وقت پیدا ہوئے جب ابو بھی نہیں تھے، پیدا ہو گئے 6 سال میں امی گئی، 8 سال میں دادا گئے، زندگی آگے بڑھی، مکہ کی عوام نے دیکھا، اپنوں نے دیکھا، غیروں نے دیکھا، دشمنوں نے دیکھا، حاسدوں نے دیکھا، اتنی متانت و سنجیدگی کے ساتھ میرے آقا نے زندگی گزاری کہ جب 25 سال کی مقدس زمین پر میرے آقا پہنچے، اور 25 سال کی عمر پر جب میرے نبی نے قدم مبارک رکھا تو مکہ کی مشہور عورت اللہ اکبر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، اللہ اکبر، جن کی دولت پر زمانہ ناز کرتا تھا، جن کی دولت پر اور جن کی پاکیزگی پر مکہ والے بڑے اتراتے تھے، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے میرے آقا کی بارگاہ میں نکاح کا پیغام بھیجا، مصطفیٰ نے اقرار کر لیا، آپ نے اللہ اکبر اس کا اس بات میں جواب دیا، پھر میرے آقا نے 25 سال کی عمر میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے پہلا نکاح فرمایا، اور یہ پہلا نکاح تھا کہ یہ پیغام جاری ہو گیا، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی۔ میرے نبی نے فرمایا او لوگوں سن لو، نکاح کرنا تمہارے نبی کی سنت ہے، اور علماء فرماتے ہیں، امام اعظم فرماتے ہیں او لوگوں سن لو، ہمارے نزدیک نکاح کرنا اللہ کی نفلی عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شادی، زندہ باد زندہ باد۔ نکاح کرنا، شادی کرنا ہمارے نزدیک نفلی عبادت سے بہتر ہے، نفلی عبادت سے بہتر ہے نکاح کرنا۔ اور میرے آقا نے فرمایا لوگوں سنو، شادی کرو، اللہ تمہیں مالدار فرما دے گا،
اللہ تمہیں امیر کر دے گا۔ یہ شادی کی برکتیں ہیں، لیکن شادی کے طریقے سے ہونی چاہیے۔ لائق مبارکباد حضرت جناب والا محترم و مکرم معزز بھائی شان ارم مراد آبادی صاحب، جنہوں نے اپنی اس مقدس شادی پر خوشی کے موقع پر نبی کا جلسہ سجایا، مصطفیٰ کی یاد منائی۔ یاد رکھو یہ بھی قسمت والے، ان کی ماں بھی قسمت والی، ان کے باپ بھی قسمت والے۔ میں چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے لیکن یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں اور اس جملے پر اپنے علماء کی توجہ چاہتا ہوں اور بھائی شان ارم مراد آبادی کی توجہ چاہتا ہوں، ان کے بھائیوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ ہم نے کتابوں میں ایک واقعہ پڑھا تھا کہ اللہ کے ایک پیغمبر ایک راستے سے گزر رہے تھے، راستے میں قبرستان پڑا تو کیا دیکھا؟ قبر پر عذاب اتر رہا ہے، اللہ کا قہر نازل ہو رہا ہے۔ وہ آگے بڑھ گئے، کچھ دیر کے بعد واپس پلٹے تو کیا دیکھا؟ جس قبر پر عذاب ہو رہا تھا اس پہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے، خدا کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے۔ حیرت زدہ ہو گئے، اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، رب کی بارگاہ میں دعا کی، مولا جب ادھر سے ادھر گیا تھا تو عذاب اتر رہا تھا، تیرا قہر نازل ہو رہا تھا، اور جیسے ہی پلٹا ہوں تیرا عذاب بند ہو گیا، تیری رحمت برسنے لگی، قبر کو بقائی نور بنا دیا، تا حد نظر کشادہ کر دیا، اس کو جنت کا ٹکڑا بنا دیا۔ تو آواز آتی ہے میرے بندے سن، جب یہ دنیا سے آیا تھا تو اس نے اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا بچہ چھوڑا تھا، اور جب وہ بچہ ہوشیار ہوا اور بستی کی مسجد میں یا بستی کے کسی عالم کے پاس جب وہ اللہ کی کتاب پڑھنے کے لیے گیا تو اس نے اپنی زبان سے بولا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ الحمدللہ، یعنی اس نے میری تعریف کی، میری پاکی بیان کی۔ جب اس نے زمین پہ بیٹھ کر کے میری پاکی بیان کی تو میں نے میری غیرت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ اس کا بیٹا زمین پہ رہ کر کے مجھے پاک کہے، مجھے رحمان کہے، مجھے رحیم کہے، اور میں اس کے باپ پر اپنا قہر اتاروں۔ مجھے بتاؤ یہ شان ارم مراد آبادی یہ کس کی امت ہے؟ حضرت آدم کی نہیں، حضرت شیس و لوط کی نہیں، زکریا و ہود کی نہیں، یہ اس پیغمبر کی امت میں پیدا ہوا جو نبی ہر نبی سے بہتر، جو رسول ہر رسول سے بہتر۔ اگر لفظ مفردات کا استعمال کر لوں تو بے جانا ہوگا۔ وہ میرا نبی جو آدم سے بہتر میرا نبی، لوط سے بہتر میرا نبی، شیس سے بہتر میرا نبی، ہود سے بہتر میرا نبی، یعنی کہ آدم صفیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، نوح مجیح اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کے ہر نبی سے بہتر میرا نبی۔ بریلی کا امام بولا سب سے اعلیٰ بولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا سچا ہمارا نبی۔ زندہ باد زندہ باد۔ جب اس پیغمبر عام پیغمبر کی امت کا بچہ بسم اللہ کہے تو اس کے باپ کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ جتنا ناز کریں کم ہے، آپ احساس نہیں کر سکتے۔ جلسہ یہاں ہو رہا ہے لیکن قبر پر رحمت قبرستان میں نازل ہو رہی ہے، اس لیے کہ رب کا قرآن بھی کہتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ایک عالم کی شان یہ ہوتی ہے ایک بچہ سے بسم اللہ کہتے تو باپ کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اس عالم کا کیا، اس شاعر کا کیا، اس خطیب کا کیا، اس مفتی کا کیا، اس حافظ کا کیا جو ایک مرتبہ نہیں بلکہ جب جب نماز پڑھتا ہے، جب جب اللہ کی عبادت کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے مولا میرے باپ پر ایسا رحم کر کما ربیانی صغیرہ، جیسا کہ انہوں نے مجھ پر بچپنے میں رحم کیا تھا، میری پرورش کی تھی، مجھ سے محبت کی تھی، مجھ سے پیار کیا تھا۔ میری محبت کہتی ہے، یہ کان کہتا ہے، نبی کی شریعت پر یہ وجدان ہے کہ جلسہ یہاں پر ہوگی، اللہ درجات ان کے والد کے قبر میں بلند فرما دے گا۔ واہ واہ اللہ واہ ان کے واہ۔ درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ استغفر